السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب ناصر اس حالت تک پہنچ چکا ہے کہ اب اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، لیکن لالچ ابھی بھی برقرار ہے اس کی دل میں۔ اب وہ کہکشاں بیگم کو کال کر کے پھر سے پیسوں کی خاطر اسے دھمکانے لگے گا، بلیک میل کرنے لگے گا، کہنے لگے گا کہ مجھے میرے علاج کے لیے، میرے آپریشن کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور مجھے جلدی پیسے چاہیے، اگر نہ دیے تو پھر جانتی ہو نا میں کیا کر دوں گا۔ کہکشاں بیگم کے پوچھنے پر کہنے لگے گا کہ بس میں اتنا ہی کروں گا کہ سیدھی سیدھی صاف صاف بات بتا دوں گا فائز کو کہ ساری حقیقت کیا ہے، آخر کیوں حریم کو اس نے گھر سے نکالا، کس کی وجہ سے نکالا، کیا وجہ تھی۔ سنتے ہی کہکشاں بیگم کہنے لگے گی کہ دیکھو ناصر، میں تمہیں پیسے دے دوں گی لیکن ابھی میرے پاس فی الحال نہیں ہے، مجھے کچھ انتظام کرنے دو، مجھے ٹائم دو۔ لیکن ناصر کہاں کسی کی بات سنتا ہے، وہ تو کہنے لگے گا کہ بس مجھے جلد از جلد چاہیے ورنہ جانتی ہو نا میں کیا کر گزروں گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی اطلاع ملے گی کہ فائز کس ہاسپٹل میں ہے، کہاں پر ہے، تو وہاں پر حریم ایک دم سے سپاٹ ہو جائے گی، کیونکہ اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا۔ دل ہی دل میں تو وہ بھی فائز کے لیے پریشان ہوگی، اس کے دل میں بھی ایک دھچکا سا لگے گا جب اسے پتا چلے گا کہ ابھی تک فائز کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں پر ہے، کس حال میں۔ حریم کے والد حریم سے پوچھنے لگیں گے کہ بیٹا آخر تم نے فائز کے بارے میں پوچھا بھی صحیح کہ وہ کہاں پر ہے، کس حال میں، کچھ پتہ چلا اس کے بارے میں۔ یہاں پر حریم دل پر پتھر رکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی کہنے لگے گی کہ بابا مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے، کس حال میں، اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے جاننے کا، کوئی شوق بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، نہ ہی میرا اب اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ یہ بات سنتے ہی حریم کے والد کہنے لگیں گے کہ بیٹا اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، تم ابھی بھی اس کے نکاح میں ہو، اس کی بیوی ہو، تمہارا فرض بنتا ہے، تمہارا حق بنتا ہے کہ اس کی پرواہ کرو، اس کے بارے میں اتا پتہ رکھو، اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرو۔ اور دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ کہکشاں بیگم اپنی کہی ہوئی بات پر عمل نہ کرے، اسے رقم نہ دے سکے ناصر کو، تو ناصر اپنی زبان کھول دے گا فائز کے سامنے، اسے ساری حقیقت کے بارے میں بتا دے گا۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ میں حقیقت بتا کر خود ہی گھڑے میں دھسنے جا رہا ہوں، لیکن وہ تو بس کہکشاں بیگم کو اس کا نتیجہ دکھانے کی خاطر ساری باتیں، سارا پول کھول کر رکھ دیتا ہے حریم اور فائز کے سامنے۔ اگر ہم کچھ ایک ساتھ آگے کی بات کریں کہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی فائز صحت یاب ہو کر گھر آ جائے گا، سارے مسائل سولڈ آؤٹ ہو جائیں گے، تو پھر ساری حقیقت بھی پتہ چل جائے گی فائز کو۔ اس کے بعد فائز کوششوں میں لگ جائے گا کہ کسی طرح حریم کو منا کر واپس اپنی زندگی اپنے گھر میں لے آؤں، ہنسی خوشی پھر سے زندگی ہم اپنی بحال کریں۔ لیکن فائز کو کیا معلوم تھا کہ کیا حریم اتنی آسانی سے مان جائے گی؟ مگر ناظرین بس ہونا تو یہی ہے کہ اس ڈرامے کا اینڈ حریم اور فائز کی صلح ہی ہوگی، اور اس میں سب سے بڑا کردار ادا کرنے والا ہوگا مدثر، وہی ان دونوں کے درمیان صلح کروائے گا، سارے اختلافات ختم کروائے گا۔ اب وہاں ناصر کو تو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جان بھی گوا بیٹھے۔ ویورز آپ بھی اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیا کیجئے نیچے کامنٹ سیکشن میں، ہمیں بھی پتہ لگے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلی ایپیسوڈز کی پریڈکشن میں کون سے نئے ٹویسٹ آنے والے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گا اور آپ سب سے پہلے ہی دیکھ سکیں گے۔